السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ معزز سامعین کرام، دنیا کے اندر فیصلے مختلف ہوتے ہیں اور فیصلہ کرنے والے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کا فیصلہ تسلیم کر لیا جاتا ہے اور کسی کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ کوئی مان جاتا ہے اور کوئی نہیں مانتا۔ دنیا میں آپ دنیا کی ہر عدالت کا فیصلہ مان بھی سکتے ہیں اور انکار بھی کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نہ ماننے کی وجہ سے کوئی تکلیف پریشانی وقتی طور پر آ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے انسان کسی مصیبت میں گر جائے۔ لیکن ایک فیصلہ وہ ہے جو دنیا بنانے والے رب تعالی نے کیا ہے اور اس کو ماننا ہر انسان مسلمان پر فرض ہے، اور جو نہیں مانے گا وہ دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائے گا۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ،
تیرے رب تعالی کا فیصلہ ہے۔ یا رب العالمین، آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا ایہ، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جب تمہیں پیدا اللہ نے کیا، تمہیں زندگی اللہ نے دی، تمہیں حسن اللہ نے دیا، جوانی اللہ نے دی، طاقت اللہ نے دی، یہ خوبصورتیاں اللہ نے عطا کی، تو اس کا فیصلہ ہے اللہ تعبدو الا ایہ۔ تیری زبان مانگے تو صرف اسی سے، یہ گردن جھکے، پیشانی جھکے تو صرف اسی کے سامنے، ہاتھ اٹھیں تو صرف اسی کے سامنے۔ اللہ تعبدو الا ایہ، اللہ کا فیصلہ ہے کہ تو نے شرک نہیں کرنا اور عبادت صرف ایک اللہ کی کر، بس۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد دوسرا فیصلہ سنایا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ تو نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ فیصلہ طے ہو چکا ہے۔ تیرے والدین تیرے پہ ظلم کرے، تیرے والدین تجھے کے اوپر پریشانی کے کوئی معاملے کریں، ان کا کوئی فیصلہ تمہیں پسند آئے یا نہ آئے، ان کی کوئی بات تمہیں پسند آئے یا نہ آئے، تیرا فیصلہ یہ ہو چکا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تو نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد فوراً والدین کا ذکر کیا، کیوں؟ جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے، باقی میرا رب زیادہ جانتا ہے، اللہ عالم، اللہ تو زیادہ جانتا ہے۔ سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ جو ساری نعمتیں ہیں، حقیقت میں ہمیں کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اور ظاہری طور پر جب بچہ پیدا ہوا، اس کو لباس ظاہری طور پر کس نے دیا؟ والدین نے۔ اس کو گرمی اور سردی سے کس نے بچانے کی کوشش کی؟ والدین نے۔ اس کو چلنا کس نے سکھایا؟ اس کو لباس کس نے لے کر دیا؟ اس کے رہنے کا، سونے کا، کھانے کا، پینے کا انتظام کس نے کیا؟ ظاہر کے اندر یہ ساری نعمتیں کون دے رہا ہے؟ اس کا والدین دے رہا ہے۔ حقیقت میں کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ پہلے حقیقی مالک کی بات کی، فرمایا اللہ تعبدو الا ایہ۔ جب تم دنیا میں آگے، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اور پھر جو تیرے ظاہر میں تجھے دینے والے، تجھے کھلانے والے، تجھے پلانے والے، تجھے رہائش دینے والے، تیرے سارے بوجھ اٹھانے والے، اب تیرے اوپر لازم ہے کہ تو نے ان کا بھی احترام کرنا ہے۔ ایک اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں، اور والدین سے اس نے سلوک کرنے کا یہ رب کا فیصلہ ہے۔ مانے گا کامیاب، نہیں مانے گا تباہ و برباد ہو جائے۔ اب میں کیسے ان کی خدمت کروں، کیسے اچھا سلوک کروں؟ فرمایا 5 باتیں یہاں سمجھ لیں۔ قرآن کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کتنی باتیں سمجھائی؟ 5۔ پہلی بات، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اگر تیری زندگی میں وہ دونوں یا ایک، ماں اور باپ، یا صرف ایک، ماں یا باپ، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو نے ان کو اف نہیں کہنا۔ بڑھاپے کو پہنچے تو تب اف نہیں کہنا، تو جوانی میں کہہ لے، جوانی میں بھی نہیں کہنا، تو بڑھاپے کا کیوں ذکر کیا؟ جوانی میں بھی تو نہیں کہنا نا، تو بڑھاپے کا کیوں کہا؟ 2 وجہ سے۔ ایک ہے کہ بڑھاپے کے اندر والدین کی یہ یاداشت کمزور ہو جاتی ہے، والدین کی طبیعت میں ذرا چڑچڑا پن آ جاتا ہے، ذرا جلد بازی بھی آ جاتی، چھوٹی چھوٹی بات پہ روکنا ٹوکنا، لائٹ بند کر دو، پنکھا بند کر دو، دروازہ بند کر دو، شور بند کر دو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ بڑھاپے میں ایسی باتیں کچھ ذرا زیادہ ہو جاتی ہیں۔ فرمایا جس وقت وہ بچپنے جیسی حرکتیں شروع کر دے، فلا تقل لہما اف، اس وقت تو نے صبر کرنا ہے، اور ان سے اس نے سلوک ایسے کرنا ہے کہ تیری زبان سے اف تک بھی نہ نکلے۔ اور دوسری وجہ،
جب والدین جوان ہوتے ہیں نا تو اولاد چھوٹی ہوتی ہے. والدین صحت والے، زندگی والے، طاقت والے ہوتے ہیں تو اولاد ابھی چھوٹی ہوتی. والدین کا ہاتھ اوپر، اولاد کا ہاتھ نیچے. والدین دینے والے، اولاد لینے والے. والدین جوان، اولاد چھوٹی. اس وقت تو سارے ہی کہتے ہیں یہ ابو میرے ہیں، یہ ابو میرے ہیں، یہ امی میری ہے. بچے آ کر گلے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بابا ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بابا ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بابا ہیں. والدین سب کو اپنے سینے سے لگا کہتے ہیں ہاں میں تیرا بھی ہاں، میں تیرا بھی ہاں. وہ ایک کندھے پہ، وہ دوسرے کندھے پہ، وہ دونوں کو سنبھال لیتا ہے. باری اب اس وقت پتا چلے گا جب تو جوان ہو جائے، وہ بوڑھے ہو جائیں، تیرا ہاتھ اوپر ہو، ان کا ہاتھ نیچے ہو، تیری ساری جوانی، تیری طاقت اپنے عروج پہ ہو اور ان میں بچپنا آ جائے. اس وقت دنیا کہتی ہے یہ والدین تیرے ہیں تو سنبھال لے. کہتا ہے تیرے ہیں تو سنبھال لے. کہتا ہے تیرے ہیں تو سنبھال لے، اپنے گھر میں رکھ لے. فرمایا دنیا کے دستور جب بدل جائیں اور دنیا کو جب دینا مشکل لگے، اس وقت تیری ذمہ داری یہ ہے جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف، اس وقت تو نے ان کو اف نہیں کہنا. یہ اف کیا ہے؟ اف انکار نہیں ہے. اف یہ کوئی گالی نہیں ہے. اف جو ہے، اف کیا ہے؟ انہوں نے کوئی کام کیا، تمہیں پسند نہیں آیا اور تم کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، بس انہوں نے کہا اوف. یعنی پریشان ہونا، افسوس کرنا، غم کرنا، ٹینشن لینا. فرمایا انکار تو دور کی بات، گالی دینا تو دور کی بات، ان کے سامنے کھڑا ہونا تو دور کی بات. ان کا کوئی فیصلہ آ جائے، جب تک وہ شریعت سے ٹکرا نہیں رہا، ان کے ہر فیصلے کو خوشی کے ساتھ تسلیم کر لو. فلا تقل لہما اف، تیری زبان سے اف بھی نہ نکلے. انکار تو دور کی بات. میں یہ چاہتا تھا یہ بات ابو کسی کو نہ بتائے، لیکن ابو چرے اس نے اپنے بھائی سے بات کر دی، اپنی بہن سے بات کر دی، رشتہ داروں سے بات کر دی. فلا تقل لہما اف، تو نے اس کو اف نہیں کہا. ولا تنہرہما، دوسری بات، ان کے کسی فیصلے پہ ناراض نہیں ہونا، اف نہیں کہنا. ولا تنہرہما، دوسری بات یہ ہے کہ تو نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے. اگر تو نے ڈانٹا تو تیری تباہی اور بربادی شروع ہو جائے. میرے پیغمبر علیہ السلام کے پاس وہ آئے تھے نا، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں. وہ ایک لمبی روایت، اس کے اندر ایک تھا متی الساعہ، اے حبیب علیہ السلام بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی نہیں پتا، تمہیں بھی نہیں پتا کب آئے گی. ہاں نشانیوں کا پتا ہے، کچھ نشانیاں مجھے معلوم ہے. انہوں نے کہا بتائیے. آپ نے فرمایا کہ جب اولادیں اپنے والدین کی نافرمان ہو جائیں گی تو سمجھ لو کہ قیامت آ جائے. جب اولادیں اپنے والدین کی نافرمان ہو جائیں گی سمجھ لو قیامت آ گئی. اور آج دیکھ لو، اولاد تھوڑی سی جوان ہوتی کہتے ہیں ابو بس کر، تینوں کی پتا، تم پرانیاں سوچا لے ہی بیٹھا ہے، تم پرانی باتیں کرتے ہو. آپ تمہیں کیا پتا دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، تمہیں کیا پتا؟ آپ تو پرانے دور کی باتیں کرتے ہو. یہ میرا پرسنل میٹر ہے، یہ میرا اپنا مسئلہ ہے، آپ اس میں انٹرفیئر مت کریں، آپ اس میں دخل اندازی مت کریں، یہ فیصلے میں خود کروں گا. یہ میری زندگی ہے نا، تسی اپنی گزار لئی نا. ہن تسی اپنے رام نہ بیٹھ جاؤ، میں زندگی اپنی گزارنی، منو فیصلہ کرن دو، تسی میرے فیصلے چ بولنا نہیں. یہ کیا ہے؟ فرمایا ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، روکنا نہیں. ان کو تم نے کوئی بات بتا دی، ابو سے کہا، امی سے کہا، کسی کو بتانی نہیں، لیکن رشتہ دار آئے، ابو نے وہ ساری باتیں کر دی، امی نے ساری باتیں کر دی. جب وہ رشتہ دار اٹھ کر گئے، یہ پیچھے سے ڈانٹنے لگا، تمہیں روکا بھی تھا، تمہیں کہا بھی تھا، تمہیں سمجھایا بھی تھا، تمہیں پھر میری بات نہیں مانی. نہیں، کوئی بات ہو جائے، تمہیں پسند ہو کہ ناپسند، سفید کریں سیاہ کریں، اچھا کرے برا کریں، تیرے حق میں ہو تیرے خلاف ہو، فلا تقل لہما اف، زبان سے تو نے اف نہیں کرنا. ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں.
تو پھر کہوں کیا، کروں کیا؟ سمجھانا بھی تو پڑ جاتا ہے۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی تو نے ان سے بات کرنی ہو نا تو بڑے کریمانہ انداز میں ان سے بات کرے۔ سمجھانا پڑ جاتا ہے، بات کرنی پڑ جاتی ہے، ان سے کوئی کہنا پڑ جاتا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو نے بڑے کریمانہ انداز میں ان سے بات کرنی، ایسے انداز میں کہ جیسے ایک غلام اپنے بڑے سخت آقا اور مولا کے ساتھ اپنے مالک سے بات کرتا ہے نا، اس طریقے سے تو نے اپنے والدین سے بڑی کریمانہ انداز میں بات کی۔ مجھے یاد ہے میں نے پڑھا امام ابن سیرین رحمہ اللہ اپنے والدین سے ایسے ہی بات کرتے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات ایسے کرو جو بہت شائستگی اور کریمانہ انداز میں، محبت والے انداز میں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ اپنے طلباء کو حدیث پڑھا رہے، طلباء سن رہے ہیں، آپ سنا رہے ہیں، سینکڑوں افراد ان کے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو ایک شاگرد نیا آیا تھا جس کو پتہ نہیں تھا، تو ایک دم سے امام صاحب کی آواز رک گئی، پیچھے آواز نہیں آ رہی۔ تو ساتھ والے سے کہتے ہیں امام صاحب کو کیا ہوا؟ تو کہتا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ اماں آ رہی ہیں؟ تو پھر کیا ہوا؟ اماں آ رہی تو واز دو، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ امام صاحب کی والدہ ہیں، اور جب وہ آ جاتی ہیں تو امام صاحب ان کے سامنے اونچی آواز میں بولتے بھی نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے بات کرو تو پتہ چلے کہ تم والدین سے بات کر رہے ہو، اور اگر تم اس طرح بات کرو جیسے تم مالک ہو اور وہ تمہاری غلام ہے، تم بڑے ہو وہ چھوٹے ہیں، اور تم ان سے ایسے انداز میں بات کرو جیسے وہ تمہارے نوکر ہیں، سمجھ لو قیامت تمہارے سروں پہ آ چکی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی تم نے ان سے بات کرنی ہے تو بہت نرم لہجے میں اور بہت اچھے انداز میں تمہیں بات کرنی پڑے۔ چوتھی بات سمجھائی، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ جھکا دو، لہما دونوں کے لیے، والدین کے لیے، جناح پر، الذلی نرمی کے، شفقت کے پر جھکا دو، رحمت کے پر نرمی کے ساتھ جھکا دو۔ بندے کے تو پر ہوتے ہی نہیں، انسان کے پر، لیکن یہاں لفظ کیا ہے؟ جناح، جیم نون الف ہے، جناح، اس کا معنی ہوتا ہے پر۔ تو انسان کے تو پر ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شفقت کے ساتھ نرمی والے پر جو ہے اپنے والدین کے لیے جھکا دو۔ اصل میں یہاں ایک اشارہ ہے، پرندوں کے پر ہوتے ہیں، اور آپ تو مجھ سے زیادہ بخوبی جانتے ہیں، مرغی ہی لے لیں، اس کے پر ہیں۔ جب بھی کوئی تھوڑا سا خطرہ آتا ہے، ماں کو خطرہ محسوس ہو یا بچوں کو، تو وہ اپنے پروں کو کھولتی ہے اور وہ سارے اس کے پروں کے نیچے آ کر چھپ جاتے ہیں۔ اب وہ کہتی ہے طوفان آئے، بارش آئے، آندھی آئے، چور آئے، ڈاکو آئے، بچوں تم میرے پروں کے نیچے محفوظ، تمہیں کوئی ٹینشن، پہلے میرے اوپر جو آئے گا سب آئے گا، اس کے بعد تمہارے تک پہنچے گا۔ اب یہاں معاملہ الٹ فرمایا، اے اولاد جب تو جوان ہو جائے، جب تو بڑی ہو جائے، تو اب تیرا فرض ہے اپنے والدین کے لیے نرمی کے پر جھکا دے، شفقت کے پر جھکا دے، محبت کے پر جھکا دے، پیار کے پر جھکا دے۔ ایک محبت تیری اولاد کے ساتھ، ایک محبت تیری بیوی کے ساتھ، ایک محبت تیری دوستوں کے ساتھ، ایک محبت تیری رشتہ داروں کے ساتھ، ایک محبت تیری والدین کے ساتھ، ساری دنیا سے بڑھ کر، ساری دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر، ساری دنیا کی محبتوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ پیار والی تیری محبت ہو تو کن کے ساتھ؟ تیرے والدین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہاں کیا ہے؟ گاہک آتا ہے دکان پہ، اس کی چار سن بھی لیتا ہے کیونکہ پیسے کمانے ہیں نا۔ گاہک آتا ہے دکان پہ، چار اس کی
سن بھی لیتا ہے, آگے سے بولتا نہیں کہ نہیں یار گاکا نہ لڑی دا نہیں ہوندا, وہ چار باتیں کر بھی لے تو کوئی بات نہیں, ان کے ساتھ بڑا ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے. لیکن جیسے ہی گھر میں جاتا ہے والدین دوبارہ کوئی چیز پوچھ لے, گا کہنا یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ, اس کا ریٹ اس کا ریٹ اس کا ریٹ اس کا ریٹ, وہ دوبارہ پوچھے پھر بتاتا ہے, تیسری مرتبہ پوچھے پھر بتاتا ہے, اس کے ساتھ ناراض. تو والدین ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ بات پوچھ لے تو ماتھے پہ شکن پڑ جاتے ہیں. دسیا تو ہے کنی کی باری دسا تو میں ہوں تے ہلے دسیا, پتہ نہیں کی تو بار بار ایک ہی گل کری ایک ہی گل کری جاندے. یہ ہماری اولاد کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ فرمایا نہیں, ساری دنیا کے ساتھ جو تیرا رویہ ہے اس سے بڑھ کر نرم رویہ تیرا کس کے ساتھ ہو؟ والدین کے ساتھ. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, رحمت کے سارے نرمی والے پر اپنے والدین کے لیے جھکا دے, اور اپنے والدین کے لیے اس پرندے کی طرح ہو جا جس کے پرندے کے نیچے وہ ساری اولاد آ کر سکون لے لیتی ہے. تم اپنے والدین سے کہہ دو اب ساری ٹینشنیں میرے اوپر, سارے بوجھ میرے اوپر, ساری آزمائشیں میرے اوپر, ساری پریشانیاں میرے اوپر, میری زندگی میں ابو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, امی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میں ہوں نا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پانچویں بات, وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب جب بھی تیرے ہاتھ اٹھیں تیرے لب ہلیں بات یہ کرنی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب تو میرے والدین پہ اس طرح رحم کر. یہ زندوں کے لیے بھی ہے فوت شدہ کے لیے بھی ہے, دونوں کے لیے یہی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب میں اپنے والدین کا بدلہ نہیں دے سکتا, میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا, جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھ سے پیار کیا میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. آج والدین بیمار ہو جائیں اور وہ اللہ نہ کرے بستر پر ہی قضائے حاجت کریں, پیشاب پخانہ کریں, اولاد کو ہاتھ سے صاف کرنا کوئی آسان کام ہے؟ اولادیں دیکھتی ہی نہیں, ان کو سنبھالا نہیں جاتا. لیکن یاد رکھو نا, تم بھی تو رات کو پیشاب کرتے تھے نا, تیری ماں تمہیں اپنی سوکھی جگہ پہ لٹا کے خود گیلی جگہ پہ لیٹ جاتی تھی. تیری ماں تجھے رات کو 2-2 3-3 4-4 مرتبہ اٹھ کے دودھ پلایا کرتی تھی. تیری ماں تیری ایک رونے کی آواز پہ اٹھ کے ساری ساری رات بیدار رہا کرتی تھی, اور تیرا باپ سارا دن محنت کرتا, مزدوری کرتا, کماتا, تھک کے آتا, رات کو پتہ چلتا بیٹا بیمار ہے, کبھی لے کر اس ڈاکٹر کے پاس, کبھی اس حکیم کے پاس, کبھی یہاں کبھی وہاں. تھکا ہوا یہ نہیں کہتا تھا سارا دن تھکیا ہوں میں کتنے جاواں نہیں. وہ اپنے بچے کو اٹھاتا اور اٹھا کر اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے لوگوں کے پاس لے جاتا, اور اپنی محنت سے کمائے ہوئے لاکھوں روپے اس کی بیماری پر لگا کر کہتا منو پیسے دی فکر نہیں, مولا میری اولاد کو شفا دے دے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو اے میرے انسان, اے میرے بندے, اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ دعا کیا کر, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے مولا میں اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا, تو ہی ان کے اوپر اس طرح رحمتوں کا نزول کر جیسے میرے بچپنے میں والدین نے میرے اوپر رحمتیں کیں, شفقتیں کیں, مہربانیاں کیں. میں کوئی کام خراب کر دیتا وہ مسکرا کے مجھے سینے سے لگا دیتے, مجھے مارتے نہیں تھے, ڈانٹتے نہیں تھے, جھڑکتے نہیں تھے, اور مسکرا کے اپنے ساتھ لگا لیتے. میں روتا تو چپ کروا دیتے. لیکن آج مجھے اپنے والدین کا وہ حق ادا نہیں ہو رہا, مولا تو ان کے اوپر اس طرح رحم کر دے جیسے بچپنے میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا. والدین کی عزت احترام کرنا دنیا کے اندر انسان کو کامیاب بنا دیتا. آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں قاری صاحب جی دعا کرو اللہ کم کر دے, دعا کرو رزق میں فراوانی آ جائے, دعا کرو حالات ٹھیک ہو جائیں, بس کوئی وظیفہ بتا دو, کوئی دم بتا دو, کوئی درود بتا دو, پریشانیاں بڑی. یقین جانو تمہارے پاس 1,00,000 وظیفے ہوں, 1,00,000 تویز ہوں, 1,00,000 طریقے ہوں کاروبار کے, یہ سارے ایک طرف پڑے ہوں, صرف ایک نسخہ کیمیا
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو آزما لو، دنیا کے اندر بھی فراوانی، آخرت کے اندر بھی کامیابی آ جائے۔ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسیٰ لہ فی اثرہ فلیبر والدیہ، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کے رزق کے اندر فراوانی ہو جائے، اس کا رزق بہت بڑھ جائے، بہت وسیع ہو جائے اور اس کی غلطیاں معاف کر دی جائیں، آسان نسخہ ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک شروع کر دے، اللہ اس کے رزق میں بڑی برکتیں پیدا فرما دے گا۔ نہیں کری صاحب جی ہے تو کم بڑا مشکل ہے، غور کیجئے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، بیٹا تھوڑی سی ضد کرے نا تو اس کی ہر ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے، بیوی کچھ کہے نا تو یہ باقی سب سے چھپا کر جیب میں بھی کوئی چیز چھپا کر لے جاتا ہے بیوی کے کہنے پر۔ 200 یاروں کی تھوڑی سی ڈیمانڈ ہو تو پوری کر دیتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے نا ابو کی امی کی، انہوں نے کی کرنا ہے، انہوں دی عمر لنگ گئی ہے، اب انہوں نے کیا کھانا پینا ہے، ان کے لیے اچھا لباس بھی نہیں ہے، ان کے لیے اچھا جوتا بھی نہیں ہے، اور پیسے دینے لگے سوچنا ہے انہوں نے کی کرنا، سارے کام تے میں کرنا بھی ہے۔ نہیں نہیں، یقین جانیے، یقین جانیے، اگر آج تیری دکان کا سودا نہیں بکا نا، آج تیری ریڑھی پہ سودا نہیں بکا، آج تیرا سودا خراب ہو گیا ہے، تو اپنی جیب میں مشکل کے ساتھ کچھ تھوڑے سے پیسے نکال، سوچ تیری امی کو کیا چیز پسند ہے، تیرے ابو کو کیا چیز پسند ہے، وہ چیز 100 200 کی 400 کی 600 کی ہوگی، وہ لے جا، چھپا کے لے جا اور کہنا ابو یہ صرف تمہارے لیے لے کے آیا، مجھے پتا تھا تمہیں یہ چیز بڑی پسند ہے امی، یہ صرف تمہارے لیے لے کر آیا۔ یقین جانیے، کبھی کبھی ایسا کر کے دیکھنا، اولاد کی فرمائشیں پوری کرتے ہو، والدین کی، اور تمہیں پتا ہوتا ہے میری بیوی کو کیا پسند ہے، پتا ہوتا ہے اولاد کو کیا پسند ہے، پتا ہوتا ہے یاروں کی کیا پسند ہے، تو یہ نہیں پتا تو ہے نہیں پتا کہ ابو کی کیا پسند ہے، امی کی کیا پسند نہیں پتا، نہیں بھی ان کو ضرورت، پھر بھی کوئی اچھا لباس لے کر سلا کر کہے وہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ آپ یہ پہنے اور میں آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں۔ یقین جانیے اگر آپ والدین کو خوش کر دینا، ان کے دل سے ایسی دعا نکلے گی، آسمان والا رب تیرے رزق میں ایسی برکتیں ڈالے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی برکت ڈال ہی نہیں سکتی۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا من سرہ، جس کو یہ بات اچھی لگتی، این یبسط لہ فی رزقہ، اس کا رزق بہت بڑھ جائے، آسان نسخہ، فلیبر والدیہ، والدین سے اچھا سلوک کرو، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو بہلاؤ، ان کے ساتھ باتیں کرو، ان کے ساتھ باتیں کرو، ان کے پاس بیٹھو، اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں بڑی برکتیں پیدا فرمائے۔ وہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اوپر گئے، ایک تو آپ نے سنی ہوئی ہے نا، آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، وہ تو آپ نے سنی ہے، تو وہ کس کے پاؤں کی آواز تھی؟ بلال رضی اللہ عنہ، وہ تو الگ ہے، ایک اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ تو پاؤں کی آواز تھی نا، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ نے جنت میں سنا کہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، آپ نے کہا جبریل جنت میں کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جنت میں کوئی نہیں، یہ مکے کی وادی میں آپ کا صحابی قرآن پڑھ رہا ہے۔ جبریل مکے میں قرآن، آواز ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت میں؟ فرمایا ہاں، کون ہے؟ کہا حارثہ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے جو زمین سے آسمانوں کو چیرتی ہوئی جنت میں پہنچ چکی۔ آپ نے جب نام سنا تو بے ساختہ پکار اٹھے، کذالک البر، کذالک البر، کذالک البر، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، حارثہ اس کی آواز جنت میں سمجھ گیا کہ وہ کیوں آئی۔ وَكَانَ بَرَّ النَّاسِ بِأُمِّي، ہاں پورے مکے میں معروف ہے کہ سب سے زیادہ یہ اپنی ماں کا تابع دار ہے، ماں کا فرما بردار ہے، ماں کی بات ماننے والا ہے۔ ہاں اس کی نیکی کا صلہ یہ ہے کہ بات یہاں قرآن یہاں پڑھے اور آواز جنت میں پہنچ جائے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ اپنی ماں کا تابع دار، اپنی ماں کا فرما بردار،
ابر الناس بھی امی، میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا سب سے بڑھ کر یہ اپنی ماں کا تابع دار ہے، اس وجہ سے اس کی آواز جنت میں رب تعالی ہمیں سنا رہے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث ہے۔ آج کہتے ہو ٹینشنیں دور نہیں ہوتی، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، آزمائشیں ختم نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ قاری صاحب جی بڑی دعا کی تھی، تسی بھی کرنا، سفر جاندے ہو دعا کرنا۔ ایک آدمی ابھی مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ میرے اولاد کے لیے دعا کرنا۔ تم چاہتے ہو تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے تو آسان نسخہ یہی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں، آسان نسخہ یہی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو جو مانگو تمہیں مل جائے، آسان نسخہ یہی ہے۔ معروف ہے، وہ تین تھے، گھر سے نکلے تھے کمائی کی خاطر، طوفان آیا، آندھی آئی، بارش چلی، ہوائیں آئیں، دوڑ کے ایک غار میں چھپ گئے، لیکن اوپر سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی، بڑا پتھر اوپر سے گرا، غار کا منہ اس نے بند کر دیا۔ غار کے منہ کو بند کیا، اندر کتنے بندے ہیں؟ تین۔ باہر کسی کو پتا، علاقہ ہی ایسا ہے، پہاڑوں کی سرزمین، کوئی زیادہ وہاں سے گزرتا ہی نہیں، اور ان کے پاس موبائل فون وغیرہ نہیں، رابطہ کسی کے ساتھ نہیں۔ اب اندر ہیں، باہر والوں کو نہیں پتا، اور جو باہر ہیں ان کو اندر والوں کا پتا، اندر والوں کو باہر کا نہیں، باہر کا اندر کا نہیں، کوئی کسی سے رابطہ ہی نہیں، کوئی یہاں سے گزر ہی نہیں رہا۔ تینوں نے بڑا زور لگایا لیکن وہ پتھر ہلا، تو گویا کہ اندر ان کی وہ غار کیا بننے والی تھی؟ قبر۔ مر جاتے اسی طرح، روتے روتے، ایڑیاں رگڑتے رگڑتے، بھوکے پیاسے کیا کرتے۔ اب ہر طرف سے پہاڑ ہے، پہاڑ سے وہ باہر نکل نہیں سکتے، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب اپنی موت کا انتظار کرنے لگے، موت کا انتظار، دنیا کا ہر راستہ بند ہو گیا، نہ کسی کو پتا کدھر گئے، نہ کسی کو پتا یہ پتھر ہے یا پیچھے غار ہے۔ اتنا بڑا پتھر آگے گرا کہ غار کا پورا منہ بند، اور وہ دیکھنے والے کو کیا نظر آنے لگا؟ ایک پہاڑ، پہاڑ ہے یہ، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں غار ہے۔ اب موت کی تیاری کر لی، ایک کو ایک بات سوجی، اس نے کہا یار جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو ایک دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، تو کیوں نہ ایسا ہو ہم اس کو کسی ایسے عمل کا واسطہ دے کر پکارے جس کے بارے میں ہمیں بڑا یقین ہو کہ یہ کام بڑا عظیم تھا۔ تو ایک نے کہا یا رب تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی، اپنی کزن کے ساتھ ساری دنیا سے بڑھ کر محبت تھی، وہ مجھے خوبصورت ترین لگتی تھی، میں نے کئی مرتبہ غلط ارادے سے اس کے قریب جانا چاہا لیکن اس نے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ ایک دن وہ حالات کی مجبور ہوئی، پیسے کے ساتھ مجبور ہوئی اور میرے سامنے آئی اور اس نے پیسوں کا مطالبہ کیا، مجھے وہی شیطانی سوجی اور میں نے کہا عزت میرے حوالے کر دے، جتنے پیسے چاہیں گی تجھے دے دوں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ رکی لیکن مجبوری میں ایسی ڈوبی تھی کہ اس سے برداشت نہ ہو پایا، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی میری اس خواہش کو پورا کرنا چاہا، بچوں کی خاطر یا کسی اور خاطر۔ یا رب تعالیٰ صرف تو جانتا ہے، میں نے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے خلوت میں گئے، علیحدگی میں گئے، میں اس کے قریب ہونے لگا تو وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ ڈرتی کیوں ہے؟ کوئی دیکھتا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا۔ یا رب تجھے پتا ہے میری ساری زندگی کی ایک ہی خواہش تھی کہ میں اس کے قریب جاؤں، اور وہ میرے قریب آ چکی تھی اور میں گناہ کرنے کے بہت قریب تھا، لیکن جب اس نے تیرا نام لیا نا مجھے تجھ سے ڈر آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی عزت کو خراب نہیں کیا اور اس کو جو چاہیے تھا دے دیا۔ اللہ اگر اس وقت واقعتاً میں تجھ سے ڈرا تھا تو آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اب وہ پتھر جو تین کے ہلانے سے نہ ہلے،
جب انسان موت و حیات کی کشمکش میں ہو تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، پورا زور لگا دیتا ہے، لیکن تینوں کے زور لگانے سے وہ پتھر نہیں ہلاتا۔ جب اس نے یہ دعا کی، دعا میں ایسی طاقت تھی، آسمان والے رب نے ہواؤں سے کہا یا فرشتوں سے یا ویسے ہی وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پتھر کو تھوڑا سا ہلا دیا، ہلکی سی روشنی آنے لگی، لیکن ابھی کوئی باہر دیکھنا، آنا جانا، ہاتھ لگانا یہ نہیں تھا۔ ان کو کچھ امید ہوئی کہ ہاں رب تعالیٰ بات سن رہا ہے۔ دوسرے نے بھی کہہ دیا، یا رب العالمین تجھے پتا ہے میں نے ایک مزدور کو مزدوری پہ لگایا، رات ہوئی میں اس کو مزدوری دینے لگا، اس نے کہا نہیں میرے اتنے، میں نے کہا نہیں اتنے، ہمارا اختلاف ہوا، یعنی میں نے کہا 100، وہ کہتا نہیں 200، اختلاف ہوا، وہ سارے پیسے چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے ان پیسوں کو کاروبار میں لگایا تو اس کی میں نے گائیں، بھینسیں، بکریاں، اونٹ بہت کچھ خرید لیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ میرے پاس آیا، اس نے آ کے مجھے کہا مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتا ہاں میں تیرا مزدور تھا، تو میرا تیرا ایک معاملے میں اختلاف ہوا تھا، میں جتنے پیسے مانگتا تھا تو دیتا نہیں تھا، لیکن تو جتنے دیتا تھا اتنے میں لیتا نہیں تھا، چل آج ایسے کر جتنے تو نے اس وقت دینے تھے نا آج دے دے، میں بڑا مجبور ہوا۔ یا رب تو جانتا ہے اگر میں اتنے بھی دے دیتا تو کچھ نہیں تھا، لیکن مجھے تیرا ڈر آ گیا۔ میں نے کہا یہ سارے جانور تیرے پیسوں کے میں نے کمائے ہیں، جتنے لے جانے ہیں لے جا۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ کتنا مشکل کام تھا، وہ میرے سارے ہی لے گیا، میں نے اس کو روکا نہیں۔ اگر وہ نیکی قبول ہے تو ذرا اس کو اور تھوڑا سا پیچھے کر دے۔ آسمان والے نے تھوڑا سا پتھر اور پیچھے کر، لیکن ابھی بھی باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں۔ تیسرے نے کیا کہا، یا رب میں سادہ سا بندہ، بکریوں کا چرواہا، اب غور کیجئے گا، میں بکریوں کا چرواہا، بکریاں چراتے چراتے ذرا دور نکل گیا، شام کو واپس آتے ذرا اندھیرا ہو گیا۔ جو بکریاں چراتا ہو اور سارا دن بکریوں کے پیچھے دوڑتا ہو، کیا اس کی جسم میں تھکاوٹ ہوگی کہ نہیں؟ اس کی ٹانگیں پھولی ہوں گی کہ نہیں؟ پورا جسم چکنا چور ہو چکا ہوگا۔ یا رب تعالیٰ جب میں واپس آیا میں نے کیا دیکھا، بیوی جاگ رہی ہے، بچے میرے بیدار ہیں، سوئے کوئی نہیں، اور والدین میرے سو چکے ہیں، بچوں کی بھوک ان کو تڑپا رہی ہے، اور بیوی بھی مجھ سے مانگ رہی ہے، لیکن میں نے کہا میں اپنے والدین سے پہلے کسی کو نہیں دوں گا۔ یا رب تعالیٰ تجھے پتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں میں وہ پیالہ تھاما جس میں دودھ ڈالا، اپنے امی اور ابو کے سرہانے کھڑا ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رات کے کسی وقت اٹھیں اور ان کو بھوک ستائے اور میں سویا ہوا ہوں، ایسا نہ ہو۔ ساری رات گزر گئی، تھکا میں بھی تھا، نیند مجھے بھی آئی تھی، اولاد مجھے بھی پیاری تھی، میں نے کل بھی کام پہ جانا تھا، لیکن ساری رات میں پیالہ تھامے امی اور ابو کے سرہانے کھڑا رہا کہ جب اٹھیں گے میں ان کو پلا دوں گا، اور میں نے ان کو اٹھانا اور ان کی نیند خراب کرنا بھی گوارا۔ یا رب اگر اس رات کا جاگنا تجھے منظور ہوا تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ پہلے دونوں کی دعائیں تو بڑی اعلیٰ تھی، لیکن نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ اب کی بار آسمان والے نے کہا پتھر کو پیچھے ہو جا، پتھر پیچھے ہٹا، وہ باہر نکلے، اپنے والدین سے جا ملے، گویا کہ ان کو دوبارہ زندگی مل گئی، اولاد مل گئی، بیویاں مل گئیں، دنیا مل گئی، آخرت مل گئی۔ پیچھے وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے فرما بردار۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو تیری پریشانیاں دور ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو تیری تکلیفیں دور ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آزمائشیں دور ہو جائیں، تو اپنے والدین سے آج نیکی شروع کر دو، اللہ تیری دنیا اور آخرت کے سارے معاملے کو سیدھا فرما دے۔ ان سے اچھا سلوک کر کے دیکھ۔ کون؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی۔ اے عمر، جس راستے سے تم جاتے ہو نا، ابلیس وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی ہستی دنیا میں کوئی ہے کہ جس کے بارے میں یہ ہو کہ تم جس راستے میں جاؤ گے
ابلیس تمہارا راستہ دنیا میں کوئی نہیں۔ عمر تھے رضی اللہ عنہ، اے عمر میں نے خواب دیکھا، لوگوں کے اوپر قمیضیں ہیں اور تیرے اوپر بھی قمیض ہے، سب لوگوں نے قمیضیں پہنی، کسی کی قمیض اس کے سینے تک، کسی کی ناف تک، کسی کی سطر تک، کسی کی گھٹنے تک، لیکن میں نے جب تمہیں دیکھا تو تیری پوری قمیض جسم کو ڈانپے زمین پہ لٹک رہی ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ عنہ کی قمیض اتنی لمبی کیوں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کسی کا ایمان اتنا، کسی کا اتنا، کسی کا اتنا، کسی کا اتنا، لیکن عمر پورے کے پورے ان کا پورا وجود ایمان میں ڈوب چکا ہے رضی اللہ عنہ، اتنی عظیم ہستی۔ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ اگر تجھے اویس بن عامر القرنی مل جائے نا تو اسے کہنا کہ عمر کے حق میں دعا کر دے، مقام تیرا بڑا، شان تیری بڑی، عظمت تیری بڑی، جنت تیری پکی، عمر فی الجنہ، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اویس کرنی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کون ہے؟ یمن کا رہنے والا ہے، کرن قبیلے کا ہے، ازد ان کا چھوٹا قبیلہ ہے، اور اس کے جسم پہ پھل بیری تھی، والدہ نے دعا کی ساری ختم ہو گئی، ایک درہم کے برابر ابھی جسم پہ نشان باقی ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ اب اس کے سامنے دو آپشن تھے، چاہتا تو اپنی بوڑھی والدہ کو چھوڑتا اور مدینے میں آ کے میری زیارت کر کے صحابی بن جاتا، اور چاہتا تو اپنے والدہ کی خدمت میں لگا رہتا۔ اس نے صحابی نہیں بنا کیونکہ پیچھے والدہ کو کوئی سنبھالنے والا۔ دیکھو حضور کا دیدار کوئی چھوٹی چیز ہے، حضور سے ملاقات کوئی چھوٹی چیز ہے، صحابی بن جانا کوئی معمولی چیز ہے، صحابیت کا درجہ کوئی معمولی ہے۔ لیکن اس نے جب دونوں کاموں میں دیکھا کہ اگر میں چلا گیا اور پیچھے میری بوڑھی والدہ روئے گی، سنبھالے گا کون، کھلائے گا کون، پلائے گا کون، خیال کون رکھے گا، کہا میں اپنی والدہ کی خدمت کو ختم نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں سکتا۔ اے عمر اس کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے آسمان والے رب نے مجھے کہا ہے کہ اویس جب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، لب کو ہلاتا ہے، آسمان والا کبھی اس کی دعا کو واپس موڑتا۔ اے عمر رضی اللہ عنہ اگر تیری زندگی میں وہ آ جائے تو اس سے دعا کروا لینا، تیری کامیابیاں ہو جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حج کا موقع آیا، حج کرنے گئے، وہاں قافلے آئے دوسرے ملکوں سے، تو عمر رضی اللہ عنہ قافلوں کے پاس جا کے پوچھ رہے کہاں سے، کہاں سے، کہاں سے، کہاں؟ ہم یمن سے۔ اچھا یمن سے، افیکم اویس بن عامر، تمہارے اندر کوئی اویس نامی بندہ ہے؟ جی جی وہ ہمارے امیر قافلہ ہے۔ اچھا ان کو بلایا جائے، بلایا گیا، کہا اویس ہاتھ اٹھا اور میرے لیے دعا مانگ۔ امیر المومنین آپ کے لیے میں، آپ امیر اور میں سادہ، آپ خلیفہ اور میں رایا، آپ صحابی اور میں تابی، آپ پیغمبر علیہ السلام کے سسر، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ دوم، شیطان آپ کا راستہ چھوڑے، نبوت کی زبان سے جنت کی ضمانتیں ملے، آپ کے اتنے فضائل اور دعا میں، فرمایا بس دعا کر۔ بات کیا ہے؟ فرمایا تیرا نام اویس ہے؟ جی اویس ہی ہے۔ تیرے والد کا نام عامر ہے؟ جی عامر ہی ہے۔ تمہارے چھوٹے قبیلے کا نام ازد ہے؟ جی ازد ہے۔ بڑے قبیلے کا نام کرن ہے؟ جی کرنی ہے۔ تیرے جسم پہ پھل بیری تھی، صحیح ہو گئی؟ ہو گئی۔ ایک درہم کے برابر ابھی باقی ہے؟ جی ہاں باقی ہے، لیکن یہ ساری باتیں آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ کہا بس نبوت کی زبان نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا، اور اس نے کہہ دیا تھا اے عمر رضی اللہ عنہ اگر تمہیں اویس مل جائے
تو اس سے اپنے حق میں اللہ سے معافی کی دعائیں کروا لینا۔ تو ویسے میرے آقا کی وصیت ذرا کر دینا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے اویس اپنی والدہ کا فرما بردار ہے، اور جو اپنی والدہ کا تابع دار ہے آسمان والا رب اس کی دعاؤں کو واپس موڑتا ہی نہیں، واپس نہیں موڑتا۔ اگر تم چاہتے ہو دعائیں قبول ہو، اگر چاہتے ہو مشکلات ختم ہو، اگر چاہتے ہو گناہ معاف ہو، اگر چاہتے ہو جنت کے درجات مل جائیں، آسان نسخہ ہے کہ والدین کی خدمت کر لو۔ ایک صحابی آئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، آ کر کہتے ہیں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا قتل کر بیٹھا ہوں۔ اب یہ گناہ معاف کیسے ہوگا؟ کہا الا کا امن، ماں ہے تیری؟ اس نے کہا نہیں، ماں تو اس دنیا میں نہیں۔ الا کا خالتن، خالہ ہے تیری؟ اس نے کہا جی ہاں خالہ تو ہے۔ فرمایا فبر رہا، جاؤ جا کے خالہ سے حسن سلوک کر دے، اللہ تیرے قتل جیسے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی جگہ پر ہے، چاچا تایا باپ کی جگہ پر ہے۔ اگر یہ ہو تو ان سے حسن سلوک کر لو، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ والدین دنیا میں نہیں ہیں، دعائیں کرو۔ والدین دنیا میں نہیں ہیں تو ابو کے دوستوں کا خیال رکھو، امی کی سہیلیوں کا خیال رکھو، اپنی امی کی بہنوں کا خیال رکھو، ابو کے بھائیوں بہنوں کا خیال رکھو، رشتوں کو توڑ نہ بھاؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دوپہر کا وقت، عرب کا علاقہ، چلچلاتی دھوپ، اپنے گدھے پر اپنے غلام کے ساتھ بیٹھے سفر پر جا رہے ہیں، گدھے پر غلام کے ساتھ بیٹھے دوپہر کے وقت سفر پر جا رہے ہیں۔ سڑک کے کنارے ایک بزرگ بابا پیدل ہی چلتا جا رہا ہے اور اس کے سر پہ صافہ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے رکا، اپنے سر سے وہ صافہ اتارا اور بزرگ کے سر پہ رکھ دیا، اور اپنے سواری کی لگام اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور کہا اس پہ سوار ہو کے چلا جاؤ، آج کے بعد یہ صافہ بھی تمہارا، سواری بھی تمہاری۔ عبداللہ اپنے غلام کے ساتھ پیدل جائے گا۔ غلام کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، اتنی عظیم شخصیت، عمر کے بیٹے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، اور آپ نے یہ چھوٹے سے بابے عام سے بزرگ کو آپ نے صرف صافہ ہی دے دیتے اپنا تو بڑا تھا، آپ نے سواری بھی دے دی۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں، نہیں جانتے؟ کہا یہ میرے ابو کا دوست ہے، میرے ابو کا یار ہے، یہ میرے ابو کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا تھا، اور میں نے اپنے ان کانوں سے سن رکھا ہے ان ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابیہ، والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے والدین کے دوستوں سے حسن سلوک کرو، اور میں نے اپنے ابو کے دوست سے یہ حسن سلوک کر کے سب سے بڑی نیکی کی کوشش کر لی۔ کیا ہم نے بھی کبھی اپنے چچا کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے؟ اپنی پھپھو کو اچھی طرح بلایا ہے؟ اپنی خالہ کو ماں کا درجہ دیا ہے؟ کبھی مسجد میں آ کر کبھی اس بزرگ کے ساتھ پیار کی باتیں کرنا، یار یہ میرے ابو کے ساتھ بیٹھتا تھا، آج ابو اس دنیا میں نہیں تو کیا ہوا؟ اگر میرا والد زندہ ہوتا تو میں عید پہ لباس لے کر دیتا، اس کو جوتا لے کر دیتا، اس کو پھل کھلاتا، تیرا جی چاہتا ہے میں اپنے ابو کی خدمت کرتا۔ آج وہی چیز تھام اپنے ہاتھ میں، پکڑ اپنے ہاتھ میں، لے اپنے ہاتھ میں اور تلاش کر تیرا چچا، تیرا تایا، تیری پھپھو، تیری خالہ، اور اگر نہیں ہے وہ تو اپنے ابو کے دوست، امی کی سہیلی کے دروازے پہ چلا جا، آپ میرے ابو کے دوست تھے، آج جس دنیا میں میرے ابو نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے نیکی کروں، اے آپ چچا جان یہ لباس آپ نے پہننا ہے کیونکہ آپ میرے ابو کے دوست تھے، یہ جوتا آپ نے پہننا ہے کیونکہ آپ میرے ابو کے دوست تھے، امی آج تو نے پہننا ہے، تو میری امی کی سہیلی تھی نا، تو میرے گھر میں آیا کرتی تھی نا، میری ماں تجھ سے بڑا پیار کرتی تھی نا، یہ چیز میں نے تمہیں تحفے میں دی ہے کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے ان ابر البر
ان یصل الرجل اہل ودی ابی، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے دوستوں سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر دے. زندگی میں والدین زندہ ہیں تو اچھا سلوک کرو، اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کے دوستوں کے ساتھ سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ دین ہمیں سکھاتا ہے. اور اگر نہ کیا تو نے تو پھر تباہی بربادی تمہیں کبھی بچا نہیں سکے گی. تم اس سے بچ نہیں سکو گے. تباہی بربادی معروف ہے. اس جیسا نیک نہ میں نے دیکھا ہے نہ تم نے دنیا میں دیکھا ہے. اس جیسا نیک ہم نے کبھی نہیں دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس نے دنیا کو چھوڑ دیا، ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لیا، معبد خانہ. نہ اس کو خوشی کی فکر، نہ غمی کی فکر، نہ عید کی، نہ کسی اور دن کی. اس ایک کمرے میں بیٹھ کے اللہ 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 اللہ، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، ساری زندگی اللہ کی عبادت کر. ماں آئی اور آ کر کہا جریج بیٹے بات سن، اب یہ نماز پڑھ یا عبادت کر. عبادت میں مصروف ہے. ذہن میں خیال آیا اللہ، ماں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، ماں بلا رہی ہے. اللہ بڑا ہے، ماں چھوٹی ہے. پہلے اللہ اور بعد میں ماں. تو چلو میں عبادت میں لگا رہتا ہوں. نفلی عبادت تھی تو ماں کی بات بعد میں سن لوں گا. عبادت میں ایسے مصروف ہوئے کہ والدہ کی بات سننے کا خیال ذہن سے نکل گیا. عبادت میں لگے رہے، عبادت میں لگے رہے، عبادت میں لگے. ماں کی بات نہیں سن سکے. پورا دن گزر گیا. اگلے روز پھر آئی. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اگلے روز پھر آئی جریج، لیکن وہ عبادت میں ہے. لوڈو نہیں کھیلتے، میچ نہیں دیکھ رہے، دوستوں یاروں کے ساتھ گپے نہیں لگا رہے. کیا کر رہے ہیں؟ عبادت. پھر سوچ آئی اللہ بڑا، ماں چھوٹی. پہلے اللہ بعد میں. اچھا آج بات ضرور سنوں گا، لیکن عبادت میں مصروف رہے. ایسے مصروف، ایسے مصروف، ایسے مصروف کہ پھر امی کی بات سننا بھول گئے. تیسرا دن آیا، آج پھر وہ کہاں ہے؟ عبادت میں. کھیل نہیں رہے، سوئے نہیں ہیں، موبائل پہ گیمیں یا فلمیں نہیں دیکھ رہے، وہ عبادت میں. ماں نے آواز دی، اب غصے ہو گئی. ہاں تو ماں ہی ہے نا. آج غصے ہو گئی. اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجہ المومسات. ہوگا تیرا ولی، ہوگا نیک، لیکن آخر میں بھی تو ماں ہوں نا، میرا بھی تو کوئی حق ہے کہ نہیں ہے. اے اللہ اس وقت تک اس کو موت نہ آئے جب تک زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے. ماں کی بد دعا ہو گئی. اب وہ کر کیا رہا تھا؟ عبادت. گناہ نہیں کر رہے تھے، غلط کاموں میں مصروف نہیں تھے، عبادت میں مصروف. نفلی عبادت. تمہاری نمازوں کا کیا بنے گا؟ تیری عبادت کا کیا بنے گا؟ نفلی عبادت میں مصروف. ماں نے 3 مرتبہ بلایا، نہیں جا سکے. فرمایا اس وقت تک موت نہ آئے جب تک زانی عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے. ہوا پھر ایسے. آ گئی ایک عورت جو اس وقت کی سب سے خوبصورت عورت تھی. کمرے میں آئی، جریج میں نے اپنے آپ کو تیرے لیے ہبا کیا، میرے ساتھ غلط کام کر. بی بی جا جا، میں کیوں تیرے ساتھ غلط کام کروں؟ ساری زندگی میں اس کو منانے کے اوپر لگا ہوا، اور اب میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھ. دکھاؤ ایسا ولی دنیا میں. آج میری اور آپ کی ایمانی کیفیت کیا ہے؟ کوئی عورت برائی کی دعوت دے، تنہائی میں تم ہو، دیکھنے والا کوئی نہیں، روکنے والا کوئی نہیں. عورت برائی کی دعوت دے، حسن کی ملکہ ہو، اور انسان کا ایمان تب بھی مضبوط ہو. کون ہے تم؟ کیا میرے اور تمہارے اندر ایسی ایمانی غیرت اور قوت ہے؟ آج تو نوجوان نسل موبائل پر تلاش کر رہی. آج نوجوان نسل گلی کوچے میں دیکھ رہی کہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی غلط کام کے لیے آمادہ ہو. کیسا اللہ کا ولی ہوگا؟ اکیلا، ایک عورت، برائی کی دعوت، ہر قسم کی حسن و جمال کی ملکہ. کہا بی بی چلی جا، میں آسمان والے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. اس نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں. اس کو غصہ آیا، میرے جیسی
حسین کو تو نے انکار کیا، اچھا پھر دیکھ لیتی ہوں۔ گئی کسی چرواہے سے منہ کالا کیا اس نے۔ جب بیٹا پیدا ہوا، لوگوں نے کہا تیرے گھر میں اولاد، تیرا تو نکاح نہیں ہوا۔ ہاں، جس کو تم بڑا نیک سمجھتے ہو نا، بڑا متقی سمجھتے ہو، بڑا ولی اللہ سمجھتے ہو، یہ اسی کا کام ہے۔ اس نے الزام کس پہ لگا دیا؟ جرائد پہ، ولی پہ۔ لوگ بھی ایسے ہیں، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ کوئی تحقیق کی نہ کچھ اور، بس سنا تو دوڑ پڑے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کسی نے لاٹھی اٹھائی، کسی نے کدال اٹھائی، کسی نے گینتی اٹھائی، کسی نے کچھ جا کے سارا معبد خانہ گرا دیا اور ان کو مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ اتنا مارا کہ خون کے فوارے چھوٹ پڑے۔ ارے مجھے بتاؤ، مجھے ہوا کیا، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کہا کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ اچھا اب پوچھتا ہے غلطی کیا ہے؟ وہ بیٹا تیرا نہیں تو اور کس کا ہے؟ تم بیٹھتا ہے ہمارے سامنے نیک 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 نیک، اور کام کیا کرتا ہے تو؟ جب اس نے کہا کہ وہ بیٹا کس کا ہے، جریج کے ذہن میں وہ بات آئی، امی نے کہا تھا، اونچی آواز میں بد دعا کی تھی، اس وقت تک موت نہ آئے جب تک زانی عورت کا چہرہ نہ دیکھے۔ سمجھ گئے کہ ماں کی بد دعا لگ گئی۔ کہا رکو ٹھہرو، سمجھ گیا، مجھے اس بچے کے پاس لے چلو۔ گئے، 2 رکعت نفل پڑھے۔ آج دنیا میں کوئی ایسا ولی دکھاؤ جو 2 رکعت نفل پڑھ کے بچے کو کہے کہ بیٹا بول تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا ہوگا یا رب مل گئی سزا مجھے والدہ کی نافرمانی کی، لیکن اب میری عزت کا بھی تو خیال رکھ لینا، اب میری عزت کا بھی تو دفاع کر دینا۔ یا رب ٹھیک ہے مجھے مار پڑ گئی، میرا خون نکل گیا، میرا معبد خانہ گرا دیا، لیکن تو جانتا ہے کہ میں نے ایسا، یا رب تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا نہیں کیا، اب رکھ لے میری عزت، بچا دے مجھے، ٹھیک ہے میری غلطی ہوئی، مجھے سزا مل گئی، اب میری عزت بھی تو بچا لے۔ آسمان والے سے دعا کر کے کہا بیٹے بول تیرا باپ کون ہے؟ آسمان والے کو پھر ترس آیا، اس نے دعا کو قبول کیا، اس نے وہ دودھ پیتے چند دن کے بچے کو قوت گویائی دی۔ اس نے کہا کہ میرا باپ تو نہیں ہے، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ لوگوں نے سنا، آنکھیں کھلی رہ گئیں، ارے جرائد تو ایسا اللہ کا ولی ہے کہ تیرے کہنے پہ بچے بول پڑیں۔ سارے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے جرائد ہمیں معاف کر دے، ہمیں چھوڑ دے، ہمارے لیے کوئی بد دعا نہ کرنا، اگر تو نے کوئی اور بد دعا کر دی ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا معبد خانہ سونے کا بنا دیں، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ اتنا ڈرے وہ کہنے لگے اگر تو چاہتا ہے تیرا وہ گھر دوبارہ سونے کا بنا دیں تو ہم بنا دیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی بد دعا نہ کرنا۔ کہا لوگو تمہارا قصور نہیں، تمہاری غلطی نہیں، اصابتنی دعوت امی، جریج کو ماں کی بد دعا لے بیٹھی ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ پیچھے سین کیا چلا، تمہیں کیا پتا کہ پیچھے غلطی کیا ہوئی؟ نہ وہ گناہ کے کام میں تھے، نہ وہ دوستوں یاروں کے کام میں تھے، نہ وہ فلموں ڈراموں کے کام میں تھے، نہ وہ گانے اور گیموں کے کام میں تھے، نہ وہ ورلڈ کپ کے میچ دیکھنے میں تھے، وہ نفلی عبادت میں مصروف تھے۔ ایک طرف نفلی عبادت ہو، ایک طرف ماں کی دعا ہو، ماں کی پکار ہو، یقین جانیے اگر تم نے ماں کو اگنور کر کے نفلی عبادت کے پیچھے بھی لگے رہے اور ماں کو غصہ آ گیا، باپ کو غصہ آ گیا، پھر ان کی بد دعا نکل گئی تو تیری باتیں بھی تجھے بچا، کیا کرو؟ آج ان کے سامنے جواب دیتے ہو، جھڑکتے ہو، آج ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، اور بچوں کی خاطر اور بیوی کی خاطر والدین سے لڑ پڑتے ہو، اور دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطر، تھوڑی سی پیلی اور جائیداد کی خاطر والدین کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہو اور سمجھتے ہو والدین میرے ساتھ ناراضگی اور ظلم کر رہے ہیں۔ الترغیب والترہیب، حدیث کے واقعات اور حدیثوں کی
مجموعے کا نام ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ عوام بن ہوشب رحمت اللہ علیہ، عظیم محدث تھے، وہ ایک سفر کر رہے ہیں، سفر کے دوران عصر کی نماز کے بعد ایک قبرستان سے گزر ہوا، ایک دم سے دیکھا تو ڈر گئے، حیران ہو کے کھڑے ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ ایک قبر ایسے پھٹ گئی اور قبر سے ایک بندہ نکلا، سارا جسم انسانوں جیسا اور اس کا چہرہ گدھے جیسا۔ 3 مرتبہ وہ ہنہنایا، آواز نکالی اور نیچے ہوا، قبر بند۔ سکتہ طاری انسان پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھے قبرستان میں، سکتہ طاری۔ دیکھنے والے، گزرنے والے نے کہا لگتا ہے مسافر ہو، پہلی مرتبہ دیکھا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ ارے یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو تو وہ سامنے ایک گھر ہے، وہاں ایک اماں ہے، اس سے پوچھ لو جا کے۔ عوام کہتے ہیں میں اپنے راستہ چھوڑ کے اس راستے میں گیا، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اماں باہر آئی، میں نے کہا ایک مسافر ہوں، اجنبی ہوں، اماں میں نے قبرستان میں ایک بات دیکھی ہے، مجھے بتا وہ کیا ہے؟ ماں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی، کہنے لگی بیٹا سچ پوچھو تو جو قبر پھٹتی ہے، لڑکا نکلتا ہے، وہ میرا ہی بیٹا، میرا ہی لخت جگر تھا۔ ماں تیرا بیٹا تھا؟ تو کیا ہوا؟ کہا دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر گھر میں ان کو بلا کر شراب پیا کرتا تھا، میں اس کو روکتی تھی تو وہ آگے سے مجھے جھڑکتا تھا، مجھے ڈانٹتا تھا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اس کو روکا، اس کو غصہ چڑھا، مجھے کہا ماں کیا ہر وقت گدھے کی طرح ہنہناتی رہتی ہے، گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی، خاموش ہو جا، چپ کر جا، تیری آواز نہ آئے۔ اس نے مجھے جب گدھے کی طرح کی آوازوں کا تانا دیا اور مجھے ڈانٹا، میرے اللہ کو اس کا یہ عمل پسند نہ آیا، اسی وقت وہ فوت ہو گیا، مر گیا۔ لوگوں نے اس کو کفن دیا، غسل دیا، دفن کر دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس نے عصر کے بعد مجھے ایسے کلمات کہے تھے، آج تک روزانہ عصر کے بعد اس کی قبر کھلتی ہے، وہ قبر سے نکلتا ہے، چہرہ گدھے جیسا ہے، 3 مرتبہ گدھے کی آواز نکال کے نیچے چلا جاتا ہے۔ دنیا کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اللہ اس کو کبھی چھوڑنے والا نہیں۔ ان من اکبر الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین۔ کبیرہ گناہ ہے، ایک ہے صغیرہ، ایک ہے کبیرہ، ایک ہے اکبر الکبائر، کبیرہ سے بھی بڑے کبیرہ گناہ، ساری دنیا میں سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور دوسرا اکبر الکبائر کیا ہے؟ وحقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ اور فیصلہ کیا ہے؟ فَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فیصلہ یہ ہے اس کے سوا عبادت کسی کی نہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامران، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج تم چھوٹے ہو، والدین کی خدمت کرو، ایک وقت آئے گا تم بوڑھے ہوگے، اولاد تمہاری خدمت کرے گی، جیسا تم بوؤ گے اسی طرح کا کاٹ لو گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو والدین کا صحیح معنوں میں خدمت گزار بنائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ میرا ایک سوال ہے، عشر کا معاملہ جو ہے یہ 20واں من ہے یا 20واں حصہ ہے؟ ایک آدمی نے کل میں سوال کیا کہ میرے 13 ہوئے ہیں، 3 من یا 4 من، وہ 20,000 من لکھے ہیں، 20,000 تو ہوں میں وہ منا دے حساب نال عشر دینا ہے تو پھر تو بنتا ہی نہیں، جی 20 حصے دے حساب نال تو پھر تو بنتا ہے۔ عشر کے لیے اس اناج کا 16 من سے زیادہ ہونا ضروری ہے وزن کے اعتبار سے، اس سے پہلے عشر نہیں ہے۔
16 मन जिसको अरबी के अंदर 5 वसक कहा जाता है। अरब के ਜਿਹੜੇ पैमाने सन ना वो वसक ने, सा ने। साढ़े हिसाब नाल खुलासा है 16 मन से ज़्यादा अनाज हो, कीमत जितनी मर्जी हो, तो उसमें से 20वां हिस्सा है। उसमें से 16 मन से कम है, चाहे लाखों रुपए का है, उशर नहीं है उसमें। बाकी दूसरी ज़कात वगैरह अपने तौर पर होगी, उशर उसमें से नहीं। उशर उस वक्त है जब 16 मन से ज़्यादा होगा, तो उसमें से 20वां हिस्सा उशर देना है, जितना भी होगा 20वां हिस्सा उसका देना है। एक साथी ने शाम से पहले मुझे कहा कि जो मेहमान आ रहे हैं उनके नाम के साथ अलवी है, तो ये क्यों है, किस लिए है, इसका मतलब मानी मफहूम मेरी मर्जी, चलो बार बता देता हूँ। असल में ना जिस तरह नस्ल होती है ना, निस्बत होती है, तो हमारा ख़ानदानी वालिद उनके वालिद उनके वालिद उनके वालिद, ये हमारी निस्बत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी उनके साथ जाके जुड़ती है। तो चूँकि हमारा ख़ानदान उनके साथ जुड़ता है, तो इस वजह से अली से अलवी हम कहलाते हैं, उनकी नस्ल में से हम, इस वजह से हम अपने आप को अलवी कहलाते हैं। नहीं नहीं, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ है। 20 मन होई तो उन्होंने 1 मन 20 हिस्सा हो गया। 16 मन होई या 17 मन होई, 18 मन होई, 18 मन हो गई, ਇਹਦਾ 20 हिस्सा ਕੱਢਣਾ है ਤੁਸੀਂ। 16 मन तो ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰਕਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ 20 ਹਿੱਸਾ 20 हिस्सा ਕੱਢ देना, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਗਈ 20 मन ਤੇ ਫਿਰ 20 ਹਿੱਸਾ 20 मन ਦੇ 1 मन हो जाएगा। अगर 19 मन होई है, ਹੁਣ पूरा मन नहीं, थोड़ा ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ। नहीं 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 नहीं, 60 ਸਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਜਰਾ ਥੱਲਿਓਂ ਆ ਕੇ, 4 ਮੁੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਪਾਈਆਂ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, 4 ਪਾਵਾਂ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਮੁੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 2 ਕਿਲੋ 100 ਗ੍ਰਾਮ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 2 ਕਿਲੋ। ਹੁਣ 60 ਸਾਹ ਰਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਸਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ 60 ਸਾਵਾਂ 'ਚ 60 ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ